دنیا آخرت کہتی ہے ہمارے ہر عمل میں للہیت ہونی چاہیے، لیکن ہم ہر عمل میں نفسانیت ہے۔ بات یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ بس میرا فائدہ، ہر عمل آپ کا اپنے ذاتی فائدے تک محدود ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم سب دنیا کے دل دادا ہیں؟ دیکھیں، بات تو یہی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک بیماری کو تسلیم نہیں کریں گے تو اس کے علاج کی آپ فکر ہی نہیں کریں گے۔ میں جو یہ موضوعات آپ کے سامنے بول رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ اس بات چیت کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ یقین تو دور کی بات ہے، ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ میری باتیں نہیں، اللہ کی باتیں۔ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو قرآن کو سمجھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ قرآن تو بس ایک کتاب ہے، آپ اسے بس پڑھنا باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ باقی قرآن کو سمجھنا یا اس پر، اس کے مضامین پر یقین کرنا یا اس سے نصیحت حاصل کرنا، یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک بات بالکل واضح ہے، ہماری، اور میں آپ سے مخاطب ہوں، ہماری ساری توجہ بس ظاہر تک مرکوز ہے۔ بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، فل سٹاپ۔ اور کسی چیز کے بارے میں دنیا کے علاوہ ہم کو کوئی اور چیز سوچنے کے لیے ہم تیار بھی نہیں۔ ہمیں دنیا کی ضروریات آ جاتی، اور دنیا ہمارے لیے اہمیت کا باعث مسئلہ ہے بڑے۔ دیکھیں، دنیا آخرت کہتی ہے ہمارے ہر عمل میں للہیت ہونی چاہیے، لیکن ہم ہر عمل میں نفسانیت ہے۔ بات یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ بس میرا فائدہ، ہر عمل آپ کا اپنے ذاتی فائدے تک محدود ہے۔ اس میں میرا فائدہ ہے، اس میں میرا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم سب دنیا کے دل دادا ہیں، اور یہ بات بعض علماء سو نے ہمارے ذہن میں ڈال دیا ہے کہ تم زبانی طور پہ تم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو اور کلمہ تم پڑھ رہے ہو، اب تمہیں فکر کس بات کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہلے جنت میں لے جائیں گے، پھر بعد میں جائیں گے جنت میں، یہ ہمیں بعض علماء سو نے کہا ہے۔ وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، ان کی اپنی جگہ صحیح ہے۔ ہاں، مومن گناہگار مومنوں کی شفاعت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت بھی کرے گا، لیکن ہمارے اندر تو ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ ہم حضور کے امتی نہیں ہیں، ہم امت دعوت ہیں، امت استجاب نہیں ہے۔ یعنی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ دعوت ہے کیا، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ یقین کرنا اور ایمان لانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو دنیا کے دل دادا ایک بات نوٹ کر لیں، سب جہنم میں جائیں گے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت ہے، میں آپ کو قرآن کی آیت بھی سنا دوں۔ اما من طغی وآثر الحیات الدنیا وان الجحیم ہی المأوی، جس نے سرکشی کی روش اختیار کر لی۔ سرکشی کی روش کس نے اختیار کی ہے؟ آج کا مسلمان، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی، ہمارا زبان حال سے یہ کہنا ہے۔ جو کچھ بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو کچھ بھی ہم دین کے نام پر کہہ رہے ہیں، یہ روایات ہیں، یہ آباء و اجداد کی تقلید ہے بس، یا آپ کا ایک نیک جذبہ ہے۔ اچھی بات ہے نماز،
بس نماز پڑھو، باقی زندگی اپنی مرضی سے گزارو۔ اصل مسئلہ تو بنیاد کا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑو، نماز پڑھو، نماز قضا نہ ہو، دوڑو دنیا کے پاس۔ دوڑنا اللہ کی طرف تھا، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر دوڑنا تھا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ لیکن ہمارا تو مقصد دنیا ہے، اور دنیا کے راستے پر وہ کہتے ہیں نا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر دنیا کی فکر میں تمام ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کی داڑھی شاید آئی یا نہیں آئی، یا آئی اور کالی ہو کر سفید ہو گئی، لیکن آپ کو فکر دنیا آپ کا پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہی، یا آپ دنیا کا پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہے، آپ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ انسان مرتے مر جاتا ہے، لیکن وہ خیال دنیا سے نجات نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، یعنی کہ تم میرے خیال میں زندگی گزارو، میرے لیے زندگی گزارو، دنیا کے لیے زندگی مت گزارو۔ وہ آیت میں آپ کو سنا رہا تھا، وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے سرکشی کی روش اختیار کر لی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دیکھیں یہ تمام باتیں مجھے پتہ ہے کہ اس قرآن کی آیات کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہوگی، ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے، نہ جنت پہ نہ جہنم پہ۔ دیکھیں گے، دیکھی جائے گی، جب پڑے گی تو دیکھیں گے، اس وقت کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ آج وقت ہے کہ آپ باز آ جائیں سرکشی کی روش سے، اپنا اللہ کو منزل بنائیں، اللہ کے راستے کو اختیار کر لیں اللہ کو منزل بنا کے۔ تو ویسے تو دیکھیں جو میں نے موضوع لکھا ہے تو اس پر کوئی کان نہیں پھڑکے گا، کوئی تجسس نہیں پیدا ہوگا کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا۔ میری باتیں بعض اوقات سخت بھی ہوتی ہیں، لیکن عوام ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بعض اوقات سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ دیتے ہیں کمنٹ میں، بس باقی کوئی نہیں۔ تو بہرحال دیکھیں یہ بڑی ایک خطرناک روش ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ ہمیں اللہ کے لشکر کا سپاہی ہونا چاہیے تھا، ہمیں اللہ کو منزل بنانی چاہیے تھی، ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے تھا۔ ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، اب ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہماری تمام تگ و دو۔ دیکھیں اصل جو چیز ہے وہ آپ کا عمل ہے، عمل آپ کا یقین کے مطابق ہوگا۔ آپ کا یقین دنیا پر ہے، آپ کا عمل بھی دنیا کے لیے ہے۔ اور اس کی میں تھوڑی سی آپ کے لیے آسانی اگر آپ سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھیں۔ اس وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پریشان ہیں، آپ کی پریشانیاں ہیں، اور یہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی تمام پریشانی دنیا کے متعلق ہے، ختم بات۔ آخرت آپ کی پریشانی نہیں ہے۔ قبر میں کیا جواب دوں گا، حشر میں اللہ تعالیٰ جب مجھ سے پوچھے گا کیا جواب دہی دوں گا، یہ آپ کو پریشانی نہیں ہے۔ رب کے سامنے اکیلے جب میں کھڑا ہوں گا، یہ قرآن میں لکھا ہے لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، اکیلے آؤ گے، مجھے کیا پوچھے گا، کیا جواب دینا ہوگا، نہیں۔ دیکھیں اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں جواب دہی کا کوئی احساس شامل نہیں ہے، اور یہ تو مختصر بات ہے کہ ہم سب دنیا کے لیے، دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہماری فکریں سوچیں ساری دنیا تک محدود ہیں۔ اس وقت اگر آپ پریشان ہیں تو یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ آپ کی پریشانی آخرت نہیں ہے بلکہ دنیا ہے۔ بیوی کہتی ہے میرے شوہر خراب ہے، شوہر کہتا ہے میری بیوی میں بڑا مسئلہ ہے، بڑا تنگ کیا ہوا ہے، بچے، یہ وہ، باس، کاروبار،
یہ آپ کی بس پر یہ پریشانی ہے، یہی ہے بس۔ تو دیکھیں بات تو جو بھی ہے، لیکن اس وقت میں آپ سے اگر مخاطب ہوں تو اس کا مقصد کسی پر زبان درازی بھی نہیں ہے، تہمت لگانا بھی نہیں ہے، ایک خیر خواہی کی بات ہے۔ اس وقت آپ کے پاس وقت ہے، مہلت ہے کہ آپ اپنی نیت کو بدلیں، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت کو بدلیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔